لیکن آؤ ایک دن کی کہانی بتاؤں۔ میرے نبی کے صحابہ کے بچوں میں ایک دن ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی مصطفیٰ تشریف لائے بچے اپنے معمول کے مطابق دوڑے اور سب کہتے جا رہے ہیں میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جیسی یہودی کے بچے نے دیکھا یہ دوڑ رہے ہیں، وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا یار نبی میرا نہیں، نبی تو ان کا ہے، پھر میں کیوں دوڑوں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے گئے، مصطفیٰ نے کسی کو پیار کیا، کسی کو دعائیں دی، بچے واپس آئے۔ یہودی کے بچے سے کہتے ہیں یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ وہ کہنے لگا یار نبی تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے، اور میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، اگر میں جاتا تو شاید مجھے دھکا دے دیتے، شاید وہ مجھے واپس کر دیتے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے نا تو مصطفیٰ کے صحابہ کے جو بچے تھے وہ کہتے نادان تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ہمارے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، ان کی چوکھٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ان کی چوکھٹ پر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو فرمایا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، اگر میں گیا تو کہیں دھکا تو نہیں ملے گا، کوئی گالی دے کر کے واپس تو نہیں کر دے گا۔ سب نے کہا تھا کل دیکھ لینا، اگر وقت ملے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اگلا دن آیا ہے، سارے بچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، میرے سرکار اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے بچے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے، جیسی بچوں نے سرکار کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا ہے، واللیل والی زلفیں دیکھی ہے، ما زاغ البصر والی آنکھ دیکھی ہے، بچے اپنی جگہ سے دوڑے ہیں، یہ کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے، اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا، بچے نے دوڑ لگائی ہے، اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے جب دوڑا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بچہ گیا، اور یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ٹال رہے تھے، لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا، بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا، اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر گیا۔ اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا یار محبوب کب آئیں گے؟ بچے کہتے اذان ہوگی، کہتا اذان کب ہوگی؟ یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا، عشق اتنا بڑھا، عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا اپنے نالین پاک اتارتے، یہ اٹھاتا، اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا، سرکار پہنتے دعائیں دے کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا، گرمی کی شدت تھی، موسم اتنا گرم تھا، عرب کی زمین تھی، کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی، بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین۔ جب دوپہر کا وقت آیا صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر میں ملاقات کر لیں گے۔ لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ، دیکھا پورا چوک خالی ہے، جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہر دروازے پہ گیا، یار چلتے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ، میں نے اس کو دیکھا کہ بے ہوش تھا، ماں کی گود میں سر رکھا تھا، اور ماں رو کے کہہ رہی تھی بیٹے ایک بار آنکھیں کھول دے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اتنا سنا آنکھیں برسی۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہتا آقا میں نے اس کے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے، وہ دیوار سے لگ کے رو رہا تھا۔ اور جوانوں تم سے ایک بات کہہ دوں، ہم گاڑیاں خریدتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، لکھا جاتا ہے نہیں؟ بولو،
نہیں بولو گے تو مجھے گونگے بہروں میں تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے. دیکھو جی, گاڑی کے پیچھے لکھا جاتا یہ میری ماں کی دعا ہے. اگر باپ اس تمہاری لکھائی کو دیکھے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی. صرف ماں کی دعا لکھی ہے, کیا باپ زندگی بھر بد دعا کرتا رہا تھا؟ یا تیری گاڑی سے چڑ تھی باپ کو, یا تیری ترقی سے باپ کو جلن تھا؟ اور صاحب تم نے صرف لکھ دیا ماں کی دعا, پھر باپ کدھر گیا؟ تیرے لیے دن بھر مزدوری باپ کرتا رہا, لوگوں کی گالیاں کھا کر کے, لوگوں کے تانے سن کے, مزدوری کر کے تیرے دروازے پر آ کے باپ کھلاتا رہا. آج جب تو نے اپنی محنت سے کوئی چیز خریدی تو لکھ دیا ماں کی دعا, اس میں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں رہ گیا. لکھو, شوق سے لکھو, لیکن یہ نہ لکھا کرو میری ماں کی دعا ہے, بلکہ یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. ہاں, یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے, تاکہ باپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک پڑے, باپ کو بھی سکون ملے. کہتا ہے سرکار میں نے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے. اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے, چشمان نبوت برسی. فرماتے صحابہ آج تک میرا یار آتا رہا ہے, آج اپنے یار کی چوکھٹ پہ محمد جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات کہی کہ چلو آج اپنے یار کی خیر خبر لینے چلتے ہیں. میرے نبی نے صحابہ سے کہا اب ادھر بچے کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. جیسی بچے کی آنکھ کھلی ہے, بچے کے منہ سے نکلا ہے ماں. جیسی لفظ ماں نکلا ہے, ماں کا کلیجہ لرز جاتا ہے. بیٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹے آج 3 دن ہو گئے ہیں تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے. میرے کان ترس گئے لفظ ماں سننے کے لیے. بیٹے ایک بار تو ماں کہہ کے پکار دے. بیٹے نے پھر کہا ماں. جیسی دوسری مرتبہ بیٹے نے ماں کہا ہے, ماں نے پھر کہا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ دے. ثاقب لفظ ماں کا ترسنے کے لیے عورتوں کے کان ترس جایا کرتے ہیں, لفظ ماں سننے کے لیے ماں کے کان ترس جایا کرتے ہیں. خدا را ماں کو ماں کہہ کے پکارا کرو, محبت بھرے لہجے میں ماں کو آواز دیا کرو. آج ہم ساس کو ماں کہنے تیار ہیں, لیکن اپنی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم خاندان کی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں, لیکن پیدا کرنے والی خاتون کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. مہربانی کرو, یہ ماں لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے. اس ماں کی آواز نکلتے ہی کانوں میں رس گھلنے لگ جایا کرتے ہیں. جیسی بچے نے کہا تھا ماں, ماں نے کہا تھا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ کے پکار دے. بچے نے تیسری بار ماں کہا ہے. جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو آپ ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے. فوراً باپ دوڑ کے آیا, بیٹے کو سینے سے لگایا, لگا کے کہتا بیٹے بتا تو سکی تجھے بیماری کیا ہے, تجھے درد کیا ہے. اے میرے بیٹے کس طبیب کی ضرورت ہے, کس حکیم کی ضرورت ہے, کون سا معالج تیرے علاج کے لیے لایا جائے. بچے نے اتنا سنا ہے, باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بابا آج نہ مجھے طبیب کی ضرورت ہے, نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, نہ معالج کی ضرورت ہے, نہ مجھے کسی حکیم کی ضرورت ہے. کہا پھر کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے, اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے. جیسی باپ نے اتنی بات سنی ہے, کہا کس کی بات کرتا ہے, کون حبیب ہے؟ بچہ رونے لگتا ہے, کہتا بابا تم کیا جانو میرا حبیب کون ہے, تم نے اسے دیکھا جو نہیں ہے. اللہ اکبر, بچے نے اتنی بات کہی تھی. باپ کہتا ہے نام بتا, نام کیا ہے؟ جیسی اتنی بات بچے نے سنی ہے, بچہ کہتا بابا اس کا نام محمد رسول اللہ ہے, اس کو محمد کہا جاتا ہے. اتنی بات سننی تھی. باپ کہتا ہے آنکھوں میں غصے کے تیور آئے اور آنکھوں میں سرخی آئی. بچہ کہتا ہے بابا مہربانی کرو, دنیا سے جا رہا ہوں, میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ جاتے جاتے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لوں. جیسی باپ نے اتنا سنا ہے, غصے میں لال پیلا ہوا, کہنے لگتا کہ بیٹے اگر طبیب مانگتا تو لا دیتا, حکیم کی ضرورت ہوتی تو لا دیتا. تو نے میرے دشمن کا نام لے دیا ہے, مجھے اس کے چوکھٹ پہ جانے کی ہمت نہیں ہے, اور تو مرنا ہے مر جا, لیکن میں اسے لے کر کے نہیں آؤں گا. جیسی بچے نے اتنی بات سنی ہے, تڑپ کے رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو مجبور ہوں, لیکن خدا نے تجھے مختار بنایا ہے. اے آقا میں تو نہیں آ سکتا ہوں, لیکن تم تو آ سکتے ہو. سرکار میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. یا رسول اللہ کہیں یار بے بسی کی موت نہ مر جائے, جاتے جاتے تیرا چہرہ نظر آ جائے. جیسی بچے نے رو کے اتنا کہا تھا, باپ کا دل پسیجا, اور باپ رو کے کہتا ہے اے میرے لخت جگر بتا تو سکی, بتا کیا چاہتا ہے. اس نے کہا بابا میں یہ چاہتا ہوں ایک بار میرے محبوب کا چہرہ دکھا دو. جیسی باپ نے اتنا سنا ہے,
ادھر سے چلنا شروع کیا ہے، چلنا شروع کیا، کچھ قدم چلا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ بچے نے باپ کے رکے قدموں کو دیکھا، فوراً چیخ مار کے کہتا اب کیا ہو گیا ہے؟ باپ نے کہا تھا بیٹے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے واپس کر دے، دشمن کے گھر آنے سے انکار کر دے۔ بچہ تڑپ جاتا ہے، کہتا بابا تم نے میرے محبوب کو جانا نہیں ہے، تم اسے پہچانتے نہیں ہو، میرا محبوب تو وہ ہے کہ اس کی چوکھٹ پہ جانا تمہارا کام ہے، میرے گھر تک آنا میرے محبوب کا کام۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ اگر تھکے نہیں تو سارے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ بھائی ابھی تک تمہارا مجمع جوان ہے، اللہ تعالیٰ یہ جوانی یہاں تک نہیں قیامت تک قائم رکھے۔ اور کسی نے کہا تھا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ ہاں صاحب توجہ کرو، بچہ کہتا ہے بابا جاؤ نا، میرے محبوب کی چوکھٹ تک صرف پیغام پہنچا دو۔ پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے، چل کے آنا میرے محبوب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعتماد ان کے عاشقوں کو ہے، یہ بھروسہ ان کے عاشقوں کا ہے۔ باپ نے ادھر سے قدم نکالا نا، ادھر مدینے والے نے قدم نکالا۔ یہ باپ بلانے کے لیے نکلا، ادھر نبی صحابہ کی جماعت کے ساتھ نکلے۔ توجہ ہے، صحابہ کی جماعت کے ساتھ نبی نکلے۔ بچہ اچانک اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، جی کا میرا کملی والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات ماں نے سنی نا، فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ ماں نے سوچی شاید بے ہوشی ہے، اس لیے بیٹا کہہ رہا ہے میرا کملی والا آ گیا۔ ماں کی آنکھیں برسی، کہنے لگی بیٹے کوئی بھی تو نہیں ہے۔ بچہ پھر کہتا ہے ماں میرا کملی والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بچے کے پیر چھوئے، پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے، روح نکلنا شروع ہوئی پیروں کی طرف سے۔ بچے پر موت کی سختی کا وقت ہے، مگر قسم خدا کی ان کی یاد آ رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا جب یاد آ گئے ہو ہر غم بھلا دیے ہیں۔ ہاں مصطفیٰ یاد آئے۔ بچہ رو کے کہتا ماں میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ ماں نے بیٹے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، کہنے لگی بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے، بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے۔ بچہ ماں کا چہرہ دیکھ کے کہتا ماں مدینے والا آ گیا ہے۔ جیسے اتنی بات بچے نے کہی تھی مدینے والا آ گیا ہے، ماں کی آگ نکلی، بیٹے کو سینے سے لگا کے کہنے لگی لگتے جگر ایسی بات نہ کر۔ بچہ کہتا ہے ماں مدینے والا آ گیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے کیسے پتا مدینے والا آیا ہے؟ دیکھ دروازہ بھی خالی ہے، چوکھٹ پہ بھی کوئی نہیں ہے، آنگن بھی خالی ہے، کوئی نہیں آیا ہے۔ جیسی ماں نے اتنی بات کہی ہے، بچہ کہتا ہے ماں مگر میں کہتا ہوں مدینے والا آ رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے کیسے پتا چلا کہ مدینے والا آ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنی بات ماں نے کہی تھی۔ بچہ کہتا ہے ماں یہ ہوائیں بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے، فضائیں بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے، خوشبو بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے، گھر کا ماحول بتا رہا ہے مدینے والا آ رہا ہے، یہ دھیمی دھیمی سے لہجے بتا رہے ہیں مدینے والا آ رہا ہے، یہ میکے سے جھونکے کہہ رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے، اے ماں دیکھتی نہیں ہے موسم بتا رہا ہے مدینے والا آ گیا ہے، یہ سائے بتا رہے ہیں مدینے والا آ رہا ہے۔ اتنا کہا تھا بچے نے اور جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا اور کہنے لگا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ جب ماں نے پلٹ کے دیکھا تھا تو چوکھٹ خالی نہ تھی بلکہ چوکھٹ اس کی تھی، جلوہ مدینے والے کا نظر آ۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہے جی توجہ؟ اللہ اکبر۔ یار ان سے یاری لگاؤ جن کی یاری جو ہے نا غداری نہیں ہوتی ہے، جو اپنے پیار کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں تو ابھی ایمان بھی نہیں لایا پیار کرنے والا، اٹھ کے کہتا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ اتنی بات کئی میرے محبوب تشریف لائے، بچے نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا۔ میرے نبی نے دوڑ لگا دی اور تیزی سے گئے، جا کے اپنا بازو بچے کے سر کے نیچے لگا دیا اور لگا کے سینے سے لگا کے محبوب بیٹھ گئے
اور یار ایسے سینے سے لگا کے بیٹھے جیسے ماں اپنے لال کو سینے سے لگا کے بیٹھتی ہے۔ اب سننا باتیں، بچہ کہتا ہے آقا میری یاری تو سچی ہے نا، میں نے جو تجھ سے دوستی کی ہے یہ یاری تو سچی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں سچی ہے۔ کہا یہ کام بھی آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرا کلمہ پڑھ لے، یہ یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی۔ بچے نے اتنا سنا، باپ کا چہرہ دیکھا، باپ کی کیا رائے ہے؟ باپ کہنے لگا تو جب اسی کے عشق میں جا رہا ہے تو پھر بتا کہتا کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا ساری زندگی اس کے نام کر دی بابا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ چاہتا میں اس کا کلمہ پڑھ دوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ باپ کہنے لگا جب یہاں تک یاری نبھائی ہے تو اتنی اور یاری نبھا کے چلا جا، اتنی اور یاری نبھا کے چلا جا۔ پھر اس کے بعد ماں کا چہرہ دیکھا، ماں تیری کیا رائے ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹے میں تو تیری ماں ہوں اور ماں اولاد کی رضا میں راضی رہا کرتی ہے، بیٹے جس میں تو راضی ہے اس میں تیری ماں راضی ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، بچہ کان کے قریب مصطفیٰ کے اپنے لب لایا اور لا کے کہتا محبوب بتا اب تیری کیا رائے ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے لب بچے کے کانوں پہ رکھے، فرماتے پھر دیر نہ کر میرا کلمہ پڑھ لے۔ مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے، ابھی کلمہ مکمل ہوا ہے کہ جسم سے روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، جسم سے روح نکلی ہے، بچہ زمین پہ لیٹا ہے۔ جب آقا چلنے لگے نا تو باپ نے کہا اب اسے کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ اب ہمارا نہیں تمہارا ہو گیا ہے، اسے یہاں چھوڑ کے مت جائیے بلکہ ساتھ لے کے جائیے۔ اتنی بات کہی، میرے نبی فرماتے ابو بکر گود میں اٹھا لو، اب اس کا جنازہ اس کی چوکھٹ سے نہیں اٹھے گا بلکہ اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا۔ کسی نے کہا تھا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اللہ اکبر یہ محبوب کا جنازہ تھا۔ مصطفیٰ فرماتے اب جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا، لایا گیا غسل دیا گیا، اور جب بچے کا جنازہ اٹھا نا تو میرے نبی پنجوں کے بل جا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، قبر میں اتارا ہے، آقا کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ سردیوں کا سردی کا وقت، ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنے لگی ہے، سردی کا موسم ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے۔ اللہ اکبر جب پسینہ ٹپکا نا واپس آئے، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ خطا معاف ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے پوچھو کون سا سوال؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنازے میں آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، دوسری بات جب قبر میں اتارا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، سرکار موسم بھی سردی کا تھا، یہ پسینے کے قطرے کیسے تھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جب میرے عاشق کا جنازہ جا رہا تھا تو اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے، اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ پورا پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر کہتے سرکار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن جاڑوں میں ماتھے پہ پسینہ کیوں تھا؟ آقا فرماتے جب میں قبر میں اتار رہا تھا تو رب نے حوران جنت کو اجازت دے دی تھی کہ محبوب کا جلوہ دیکھ لو۔ آقا فرماتے ہیں جتنی حوریں آ رہی تھی محمد کے قدموں پہ اترتی جا رہی تھی، ان کا وزن تھا جس کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے ماتھے کے قطرے پسینہ بن کر کے اس کی قبر میں اس لیے ٹپکائے گئے تھے تاکہ جب فرشتے اٹھا کے پوچھے ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس لیے پسینہ ٹپکایا گیا کہ غلام پریشان نہ ہو، خوشبو بتا دے کہ سونے دو، یہ کوئی غیر نہیں ہے مصطفیٰ کا وفادار سونا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین سلیم سرائے ضلع مراد آباد، زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں صاحب انہوں نے اتنا پیار امت سے کیا، ذرا توجہ سے سننا، انہوں نے اتنا پیار امت سے کیا اور پھر امت نے انہیں بدلے میں کیا دیا؟